بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقربنا وفريدنا وإلهنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم رئيس المحققين شيخ الإسلام والمسلمين علامہ مفتی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی جس کی صدارت میں یہ ان سے سردار کلام کا یہ شب کا پروگرام ہو رہا ہے خانوادہ ربیہ کے ممتاز اور منفرد حضرات جلدہ ہو پیر طریقت حضرت مولانا سید قطب الدین اشرف مفکر ملت حضرت مولانا سید حسن ثنا شہزادہ مفتی صاحب لگے اور خود سرکار کلا کے فرزند بیٹے پوتے بالخصوص پیر طریقت سید احمد اشرف شہزادہ سرکار کلا شیخ طریقت حضرت مولانا سید انوار اشرف صاحب شہزادہ سرکار کلام اور شہزادہ سرکار کلام سید حسن اشرفی جیلانی یہ تو تین سرکار کلام کے صاحبزادگان ہیں جی اللہ عنہ جشن مختار ہے بارش انوار ہے سچائی کا اظہار مقصود ہے ایسے ماحول میں جبکہ میں بڑے جوش و خروش سے آپ سے باتیں کر سکتا تھا ہم ایک شدید خاندانی غم اور درد میں بھی سانسیں لے رہے ہیں دو چار ہیں ہمارے خاندان کی ایک خاتون محترمہ سیدہ شفیق النساء کا مثال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون خاندان کی خواتین اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف
لیکن یہ گھرانہ سیدوں کا گھرانہ ہے، یہاں تو صرف ایک فطری موت ہے، وہ ہمارے ارادوں کو کیا روک سکتی ہے؟ جب کربلا میں لاشوں کا ڈھیر حسین کا ارادہ نہ بدل پڑا تو ان کی اولادوں کے ارادے کو آج کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ یہی ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ جلسہ بھی ہو رہا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ہم سامان مہیا کر رہے ہیں، جہاں سرکار کلاں کی روح کو ایصال کیا جائے گا وہیں ہمارے خاندان کی خاتون کی روح کو بھی ثواب بخشا جائے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم کچھ اور ایسے نیک کام کرتے چلے جائیں جس کے اجر میں انہیں بھی حق ملے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے بہت مشہور ہے۔ اے ایمان والو، تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں معاملہ کیا ہے؟ جب رب نے ہم سے مدد منگوایا کہ صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی مدد مانگو، اور یہ پوری شریعت سے کھول کر بتا دیا کہ نماز سے پڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اگر کوئی افضل العبادات ہے تو نماز ہے، بندے کو مولا سے ملاتی ہے تو نماز ہے، بندے اور خدا کے بیچ پڑے ہوئے پردے کو اٹھاتی ہے تو نماز ہے، ادھر سے ادھر لے جاتی ہے تو نماز ہے، قرب خاص تک پہنچاتی ہے تو نماز ہے، گناہوں سے بچاتی ہے نماز ہے، ناپاکی سے دور رکھتی ہے وہ نماز ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے وہ نماز ہے، اور طالب کو مطلوب تک لے جاتی ہے وہ نماز ہے، اور سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب مدد نماز سے منگوائی گئی تھی تو رب یہ بھی فرما دے گا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہو۔ ان اللہ مع المصلیین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ مانتا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں، مانتا ہوں کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، مگر یہ تم تو مانو کہ حافظوں میں رہ رہا ہوں۔ مرکزی دارالعلوم اشرفیہ میں حفظ قرآن and how to protect the Holy Quran and correct pronunciation for Holy Quran، اس کے لیے انسٹیٹیوشن تو بنا چکا ہوں، ان میں رہتا تو ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی چہرہ نہیں باندھا تو کیا ہوا، باراتیں تو بہت دیکھی ہیں، نہیں قرآن ہی ہوا تو کیا ہوا، حافظوں کے کانٹیکٹ میں تو رہا ہوں۔ آج کوئی بتائے پورے قرآن میں کہیں ہے ان اللہ مع المصلیین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ بتائیے صاحب کہیں ہے کوئی آج؟ لیکن ان اللہ مع الصابرین کیا وجہ ملے گا؟ یہ کیا بات ہے کہ مدد منگواتا ہے خدا دو سے، اور جب ساتھ رہنے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے میں صبر کرنے والا سے کر۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز سے، آن لائن صبر سے بھی مدد مانگیں گے، نماز سے بھی مدد مانگیں گے، تو تم دونوں کے ساتھ رہو، صبر کرنے والے کے ساتھ بھی رہو، نماز پڑھنے والے کے بھی ساتھ رہو۔ یہ کیا بات ہے کہ مدد منگوا میں دو سے اور ساتھ رہنے کی جب گارنٹی دے تو فرمائے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ نماز جو ہے ضروری نہیں ہے کہ سچی نماز پڑھتا ہو، کہ کھانے والی بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا، ایکٹنگ والی نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، دلی میں مرکز میں رپورٹ دینے کے لیے پڑھ رہا ہے، شریعت کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، سعودی عربیہ میں ریکارڈ بنانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنی تنخواہ کو خالد کرنے کے لیے پڑھ رہا ہو تو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے، دکھانے کے لیے نماز پڑھی جا سکتی، کیا بولوں پڑھی جا رہی ہے، ہمیں جماعت بنا بنا کر دکھاتے ہیں، جب تسلی نہیں ہوتی تو گھر گھر جا کے دکھاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کر دکھاتے ہیں۔ تو نماز شو کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صبر دکھانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ نماز وہ عبادت ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں اور کوئی صاحب وہاں نماز پڑھ رہا ہے، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، میں یہیں سے بتا دوں گا وہ نماز پڑھ رہا، یہ
बाहरी हिस्सा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा। अगर वहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है, मैं यहीं से बता दूंगा 50 यार्ड फॉर फ्रॉम हियर या 100 यार्ड फॉर फ्रॉम हियर, और आई एम लुकिंग हिम, मैं उन्हें आसानी से बता दूंगा नमाज पढ़ रहा। दूर है मैं बता दूंगा नमाज पढ़ रहा। जानते हो कैसे बताऊंगा? अरे वो हाथ उठाएगा, हाथ बांधेगा, कान तक ले जाएगा, हाथ बांधेगा, रुकू करेगा, कहाँ होगा, कंधा करेगा, मैं दूर ले जाने होगा नमाज पढ़ रहा। तो नमाज एक ऐसी इबादत है दूर ही से पता लग जाती है, और एक जाहिरी इबादत है जो जाहिर हो जाती है, जिसका जाहिर है वो क्लियर हो जाता है कि ये नमाज पढ़ रहा है। मगर सब्र एक ऐसी बातिनी कैफियत है, एक ऐसी इनसाइट स्पिरिट है कि बगल में कोई बैठा हुआ सब्र कर रहा हो तो आप बगल में बैठे हुए को नहीं पहचान सकते कि ये मजबूत में सब्र है। एक बातिनी जज्बा है, एक बातिनी कैफियत है, एक दिल की पाकीज़गी के बगल से निकली हुई बंदगी का मुकम्मल एहसास है। सब्र कमाल सुपुर्दगी है, सब्र रज़ा इलाही है, सब्र मौला को राजी करने का जज्बा है, सब्र राजी व रज़ाए मौला की कैफियत है, सब्र अपनी बंदगी को मौला की मर्जी पर मिटा देने की स्पिरिट का नाम सब्र है। सब्र मजबूरी का नाम नहीं है, सब्र समझौते का नाम नहीं है, सब्र सरनिगू होने का नाम नहीं है, सब्र आंधी और गांधी का नाम नहीं है। सब्र एक बंदे की जबरदस्त सुपुर्दगी है अपने मौला की बारगाह में कि उसने अपने वजूद को सुपुर्द कर दिया, और जैसे मैयत दस्ते गफ्तार हो जाती है वैसे ही बंदा दस्ते मशीयत हो जाता है। और इसी सुपुर्दगी की जज्बे की पाकीज़गी का नाम सब्र है। और ये बातिन है। तो नमाज कुछ लोगों की बिल्कुल जाहिर है और सब्र हर साबिर का बातिन है। तो जो नमाजी है जरूरी नहीं कि साबिर हो, लेकिन हर अच्छा साबिर नमाजी जरूर होगा, इसलिए कि जो मशीयत के तहत चलता हो वो शरीयत के तहत क्यों नहीं चलेगा? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। वता नमाज बहुत इंपॉर्टेंट इबादत है भाई, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और जरूर बात, मगर बहुत अच्छा हुआ जो अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ये बहुत अच्छा किया कुरान ने जो डिक्लेयर कर दिया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अगर ये कह दिया होता कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, आजकल लोग नमाजी को दिखा रहे हैं, चाहे जिस जमात के हो, चाहे जिस खानका के हो, चाहे जिस सिलसिले को, जब पीरों की बात आती, मेरा पीर नमाजी, तखवे वाला, फतवे वाला, यही सब तो सहारा लिया जाता। बेशक यह वाक़ई अक़ीदा है, लेकिन सिर्फ यही बहुत अच्छा हुआ जो कुरान में कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अगर मैं मुझे ये कह दिया होता कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो हम तो प्रॉब्लम में आ जाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ? बड़ी बहस होती, बड़ा मुनाज़रा होता कि करबला में अल्लाह किसके साथ है। इसमें कि करबला में अज़ान इधर भी है, अज़ान उधर भी है, तो यजीदी कैंप में भी अज़ान हो रही है, हुसैनी कैंप में भी अज़ान हो रही है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर अली अकबर पढ़ रहे हैं तो उधर शिमर तैयारी में है, इधर अब्बास अलमदार पढ़ रहे हैं तो उधर यजीद खोली भी तैयारी में है, इधर अगर इब्ने अली पढ़ रहे हैं तो उधर भी इब्ने साद तैयारी में है, इधर भी नमाज हो रही, उधर भी नमाज हो रही, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी वज़ू है, उधर भी वज़ू है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, फजीर इधर हो रही है, फजीर इधर भी हो रही है, ज़ोहर इधर भी हो रही है, ज़ोहर उधर भी हो रही है, असर इधर भी हो रही है, असर उधर भी हो रही है, मगरिब इधर भी हो रही है, मगरिब उधर भी, इशा इधर भी हो रही है, इशा उधर भी हो रही है। और जब नमाज को लोग पढ़ रहे हैं और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो पता नहीं यजीदियों के साथ है कि हुसैनियों के साथ है। कुरान ने ये कहा ही नहीं कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ। अल्लाह जो है वो नमाज पढ़ने वालों के साथ ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब अगर तुझे ये जानना है कि करबला में हक पर कौन है और हक किसके साथ है, कौन हक के साथ है, तो बस इतना पता लगा
زندہ باد سرکار کلا زندہ باد. یہ صابر، یہ کربلا کا صابر اچانک صابر نہیں بنا، اسے بنایا گیا. یہ اچانک صابر بن کے نہیں چمکا، اسے پالا گیا. یہ لوگوں نے یوں ہی نہیں مان لیا، منوایا گیا. مدینے سے نجف سے پوکھا کو بلتا سے کٹھوتا اس کی روحانیت سمجھایا گیا. ابے بول، میں اپنی اور تمہاری نماز کی بات نہیں کرتا. میری کیا تیری کیا ہو سکتا ہے تمہاری نماز اچھی ہو، اپنی نماز کا مجھے حال معلوم ہے. اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لگا رہتا ہے کہ مسجد میں جوتا لانا بھول گئے، کہیں واپسی میں غائب نہ ہو جائے. دل لگا رہتا ہے. جب میں گھر سے نکلا تھا جمعے کی نماز کے لیے، بیوی نے کہا تھا آدھا کلو مکھن ضرور لانا. اب یہ امام صاحب نماز ختم کرے تو بازار جا کے آدھا کلو مکھن خرید دوں. نماز نہیں، ہماری کیا نماز ہے؟ ہمیں نماز تو ان کی چھونے نہیں دیتے تھے، ٹچ نہ کر سکتے تھے. اگر کوئی انگلی ٹچ کرے تو وہ درد سے پین سے چیخ پڑتے تھے، چھونے نہیں دیتے تھے. کیسے نکالا جائے، کیسے نکالا جائے، وہ چھو نہیں سکتا تھا. لیکن وہی جب نماز میں چلے گئے، تیر کھینچ لیا گیا اور علی کو خبر ملی. یہ نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہیں، دنیا داری کا تصور نہیں. بندہ ڈوبا تو مر پڑتے، الہی کے سمندر میں ایسا ڈوبا کہ وہ موتیوں کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، موتی اسے ڈھونڈنے لگے. تو نماز علی کی نماز، اور جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ What's your opinion during the prayer? Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam can involve his heart into worldly matter. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں. تو میں نبی کی نماز بتاؤں. رسول کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، رکوع میں گئے اور پھر جب کھڑے ہوئے اس کے بعد سجدے میں گئے. حسین کا بچپن ہے، پشت مبارک پر the backbone of prophet پر امام حسین بیٹھ گئے بچپنے میں. تو حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا، حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا اس خیال سے کہ اگر میں سر اٹھاتا ہوں تو حسین گر جائیں گے، اور اگر حسین گر گئے تو فاطمہ زہرا کا دل بھی ٹوٹے گا اور میرا بھی دل دوبارہ نہیں کرے گا کہ حسین کے نازک بدن پر کھڑا جائے. تو خیال حسین سے سجدے کو لمبا کیا، تصور حسین سے سجدے کو طول کیا. حسین اتر جائے تو سر اٹھاؤ. اب سجدہ کیا اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے خیال سے، حسین کے تصور سے، حسین کی رعایت سے. تو کیا یہ بات صاف نہیں ہو گئی کہ سر جھکایا تھا خدا کے لیے، سر جھکایا تھا خدا کے لیے اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. حسین اتر جاؤ تو اٹھاؤں، ہٹ جاؤ تو اٹھاؤں. محبت ہو تو ایسی ہو، بڑا ہو کر چھوٹے پر شفقت ہو تو ایسی ہو. مدینے نے کربلا کو بچپن ہی میں چن لیا، مدینے نے کربلا کو بچپن ہی میں چن لیا اور امتیوں کو دکھا دیا کہ زندگی تو زندگی، بندگی میں بھی حسین کی رعایت ہے، ان کی رعایت ہے، ان کی رعایت ہے. اور امتی نے رعایت نہیں کی، اپنی نماز میں نبی نے رعایت کی. نبی کا عمل برہان ہے، نبی کا عمل دلیل ہے، جو نہ مانے پیدائشی ذلیل ہے. یہ اتنی واضح دلیل ہے. نہیں سر اٹھایا حسین کے لیے. اب ایک بات بتاؤ، نبی نے حسین کا خیال کیا، یہ
ही होता है। तो कबूलियत ही होती है। ये शाहाने वक्त भी बशरियत को रुसवा नहीं करते थे, उसको तकाजे की तकमील की राह देते थे। बशरियत को अपने तकाजे की तकमील की राह नहीं जाती थी। लिहाजा बचपन का जो तकाजा था वो भी पूरा करना था कि बचपन कहीं ठहरता नहीं। थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर वहाँ, थोड़ी देर वहाँ, थोड़ी देर इस खिलौने में तो थोड़ी देर उस खिलौने में। 1 रुपये के लिए झगड़ा किया, हाथ में रुपया दे दो, फेंक करके वो फिर लड्डू की बात करेगा, वो मिल जाए तो तश्तरी की लड़ाई लड़ेगा, उसका माइंड चेंज होता रहेगा। बचपन की यादा इमाम हुसैन से यूं जाहिर हुई कि पुश्ते मुबारक पर जब तक बैठे रहे थोड़ी देर बाद उतर गए। नबी ने क्या किया? बकिया नमाज पढ़ डाली, दोहराया नहीं और सजदे सहव भी नहीं किया। नबी की नमाज खराब भी नहीं हुई, उसमें सजदे सहव भी नहीं। नबी ने नमाज को दोहराया नहीं तो खराब नहीं हुई ना। सजदे में सर, सुपुर्दगी में दिल, खुर्बे खुदा, मुकर्रब बिल्लाह, हालत सजदा, पुष्ट पर हुसैन, ऐन इसी हालत में तसव्वुरे हुसैन, ख्याले हुसैन, और नबी की नमाज खराब नहीं हुई। मैं साफ लफ्जों में कह दूं, इमाम हुसैन अपनी इमामतों, शहादतों, सियादतों, क़यादतों, रिफ़तों, बुलंदी, बुलंदपायी पर गुज़िरगी के बावजूद उम्मती हैं। करबला में शहीद आज़म हैं, मगर उम्मती हैं। हैदर कर्रार का किरदार है, मगर उम्मती हैं। ज़ुल्फ़िकार हैदरी की धार है, मगर उम्मती हैं। दरबार मुस्तफा का विकार है, मगर उम्मती हैं। अहले बैत अतहार के ताजदार हैं, मगर उम्मती हैं। फातिमा ज़हरा का शाहकार है, मगर उम्मती हैं। मेरा हुसैन उम्मती है कि नहीं? उम्मती है। नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में, और नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज जो नबी ने पढ़ी, एक नमाज है जो नबी ने पढ़ के पढ़ी। एक नमाज ऐसी याद आ रही है जो ना पढ़ के पढ़ी। ये तो नबी है जिन्होंने पढ़ के पढ़ी, वो मेरा अली है, ना पढ़ के पढ़ी। मकाम कहबा में जानिए अली पर सरे रसूल है। वक्त ऐसे जाता रहा, अदबन अली ने कोई हरकत नहीं की। सूरज डूब गया, नमाज ना पढ़ने का दर्द सीने में उभरा। दर्द साफ और शफ़ाफ शफ़क़े ज़हन पर बादल बनकर छाया। नदामत की ठंडक ने बादल को अश्कों का रूप दिया। बेकरारी ये अश्क चश्मे अली में मुस्तलिब हो गए। अली ने पलकों के पट फेर लिए, मगर आंसुओं की बेचैनी को न रोक पाए। तो इज़्तिराबी कैफियत में आए हुए आंसू चश्मे अली से बाहर गिरे, रुखसारे मुस्तफा पे टपक गए। मैंने इन आंसुओं से कहा कि तुम अली की आंख में हो, आंखें मत छोड़ना, क्योंकि जो आंखों से गिर जाते हैं उनका कोई मुकाम नहीं होता। चाहे बड़े घराने का बेटा हो, चाहे बड़े घराने का बेटा हो, अगर वक्त के इमाम की आंखों से गिर गया, हमने
امتی مانتے ہیں، ہر صحابی کو نظر کرتا ہے مصطفیٰ مانتے ہیں، مگر صحابی کا پوتا ام المومنین اور ایک صحابیہ کا سگا بھتیجا، ایک صحابی جو امیر المومنین بھی ہوں ان کا بیٹا وقت کے امام کی آنکھ سے گر گیا تو نہ باپ کی صحابیت تعاون کر رہی ہے، نہ دادا کی صحابیت بچا رہی ہے، نہ ام المومنین کی طہارت حوصلہ دے رہی ہے، اس لیے کہ وقت کے امام کی آنکھ سے جو گر جاتا ہے وہ دین سے ایسا نکل جاتا ہے، ایسا رفض ہو جاتا ہے، ایسا خروج ہو جاتا ہے کہ خارجی اور رافضی کے روپ میں چاہے جو بھی نام لے لے وجود اسی میں سمٹ کے رکھ جاتا ہے۔ وقت کے امام کی آنکھوں سے گر گیا، بڑا مامون سمجھتا تھا اپنے آپ کو، بڑا مامون سمجھتا تھا اپنے آپ کو، مگر امام احمد بن حنبل کی آنکھوں سے گر گیا، اپنی اکبریت پر بڑا گھمنڈ مگر وقت کے امام مجدد الفسانی کی آنکھوں سے گر گیا، بڑا ناز تھا کہ میں ولی اللہ کا پوتا ہوں، بڑا ناز تھا کہ محدث دہلوی کا بھتیجا ہوں، بہت ناز تھا کہ مترجم قرآن کا بھتیجا ہوں، لیکن وقت کے امام فضل حق خیر آبادی کی نظر سے گر گیا تو تم گھمنڈ نہ کرنا، آج عرس اسی کا ہے جو اپنے وقت کا امام ہے، جو نظر میں آ گیا وہ اشرفی ہو گیا، جو نظر سے گر گیا وہ ٹھیکری ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، فیضان سرکار کلا، عرس سرکار کلا، نعرہ تکبیر۔ ابے سارا معاملہ آنکھی پہ تو ہے، سارا معاملہ آنکھی پہ تو ہے، کوئی ہے مائی کلال جو غوث اعظم و خواجہ اعظم کی طرف پرہیزگاری کرے، پھر بھی نہ غوث اعظم نہ خواجہ اعظم کوئی بھی صحابی کے درجے کے برابر نہیں، چاہے صحابی ایسے ہی ہو ہندوستانی وقت کے مطابق 11 بجے ایمان لایا ہو 12 بجے انتقال کر گیا ہو، ایک وقت کی نماز نہ پڑھا، 11 اور 12 کے بیچ میں نماز کا وقت ہندوستان میں ہوتا ہی نہیں، 11 بجے جب اسلام لائے گا 12 بجے انتقال کر جائے گا تو نماز کون سی پڑھے گا، نہ بجے کا دور نہ پڑھے گا، اور 1 گھنٹے کا مسلمان ہو کر گیا ہے۔ روزہ کیا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے جو روزہ رکھے گا، کیا 1 گھنٹے میں زکات فرض ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے حج ہوتا ہے؟ نہیں، نہ روزہ نہ حج نہ نماز نہ زکات کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن وہ غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل، مکتوب سمنانی سے افضل، وجہ صرف یہ ہے کہ غوث اعظم غریب نواز کے پاس علم و فضل و شریعت و طریقت یہ تمام اسرار و رموز ہے، لیکن وہ آنکھ کہاں جس آنکھ نے رسول کو دیکھا، معاملہ آنکھوں ہی پہ تو ہے، ایک درجوں کو لکیروں میں ڈھونڈنے والوں، ایک شجروں میں چھپے ہوئے اسرار بتانے والوں، معاملہ لکیروں میں نہیں ہے آنکھوں میں ہے، آنکھیں ہیں تو آنکھ والے ہو، آنکھ نہیں تو اندھے ہو، اندھے کو کتابوں میں فقط کالا کالا ایک بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، سب کالا 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 نظر سے نہیں گزرے گا، سب کالا کالا اندر کالا دل میں کالا بنا کالا کتاب اٹھائی ہوتی کالا کالا نہیں کالا عبادت کرنی حضرات
محمد رسول اللہ کی آنکھ ہوگی تو منظر اور ہو. گش کھا گئے کریم مگر ہنس پڑے حبیب. آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گئے. بات آنکھوں ہی کی تو ہے. میں سنیو تمہیں یاد دلاؤں کہ جب صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں، صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو ایک مقام ہے جہاں تیز دوڑتے ہیں. پاسمانی جہاں حضرت حاجرہ تیز دوڑی تھی، ان کی سنت میں ہمیں بھی تیز دوڑنا چاہیے. مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فقیر قادری، فقیر نواز، محب رسول، تاج الفہول عبد القادر بدایونی جہاں تیز چلنا چاہیے تھا دھیرے دھیرے چلنے لگے. بعد میں ان سے پوچھا گیا، متوجہ کرایا گیا کہ حضرت آپ عالم دین، ارے آپ تو لوگ مفتی ہوتے ہیں، آپ تو مفتی گر ہیں، آپ تو لوگ دارالفتہ چلاتے ہیں، آپ تو دارالفتہ کا ناز ہیں. لوگ چھپی ہوئی بات دہراتے ہیں تو سچ سچ دہراتے ہیں، مگر جب انہیں خود کچھ کہنا پڑتا ہے تو عقلیں ٹھوکر کھا جاتی ہیں. مگر آپ تو اس سے صحیح سلیم العقل اور آپ صاحب حصے صحیح ہیں اور عقل سلیم والے ہیں. کیا اور شریعت کے جاننے والے تیز چلنا چاہیے تھا دھیرے دھیرے کیوں چلے؟ کہ جواب دیا، میاں میں جب دوڑنے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی میرے آگے آگے ہیں، میں آگے کیسے بڑھ جاتا؟ وہ میرے آقا، میں ان کا مرید. فاضل بریلوی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کو یوں نقل کیا ہے، میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے. ان کی بڑی منقبت مشہور ہے، اے امام الہدیٰ محب رسول، دین کے مقتدی محب رسول. اسی میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے. روزے سید صفا محب رسول، روزے سید صفا محب رسول، میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ قرار کرتے ہیں کہ تاج الفہول جو تم نے دیکھا میں نے نہیں دیکھا. میں بھی دیکھوں یہ تمنا ہے، میں بھی دیکھوں یہ تمنا ہے. تو بریلی کا تاجدار بدایوں کے تاجدار سے آنکھیں مانگ رہا ہے اور یوں عرض کرتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ہاں یہ سچ ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، پہلے آنکھیں دلا محب رسول. سبحان اللہ. تو سنو، تاج الفہول کو فاضل بریلوی نے دیکھا تو قدموں میں گر گئے، آنکھیں مانگنے لگے کہ محمد رضا کو حق بیٹا. گھر کے حالات میں سوالی بن گئے اور یہ بھی اقرار کیا کہ ٹھیک معیار سنیت ہے آج تیری حب و بلا محب رسول. یہ بھی کہا تجھ پہ فضل رسول کا سایہ، مجھ پہ سایہ تیرا محب رسول. یہ بھی کہا اور تو اور شیخ تجھ سے ملا، اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول. اور تو اور شیخ تجھ سے ملا، اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول. اعلیٰ حضرت کی قبر پر رحمتوں کی بارش ہو کہ انہوں نے سچائیاں بتا دیا کہ پیر میری دریافت نہیں ہے، پیر تک پہنچنا یہ میرا اپنا کام نہیں ہے، یہ تاج الفہول کی مہربانی سے مرشد ملا ہے. لیکن وہی تاج الفہول، وہی محب رسول، وہی فقیر نواز، وہی فقیر قادری، وہی فخر سنیت، وہی آبروئے ملت، وہی تاجدار اہل سنت، وہی عبد القادر بدایونی جب اجمیر میں اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی جیلانی کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
نے عبد القادر کو دیکھا تو عبد القادر کے قدموں میں آ گئے، لیکن عبد القادر بدایونی نے جب اشرفی میاں کو غریب نواز کیا دیکھا تو ہاتھ چوم رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں، اور بدایوں کا تاجدار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے قدموں میں عقیدت مندی سے نظر آ رہا۔ یہ تین اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کے اعلیٰ حضرت ہیں تاج الفہول عبد القادر بدایونی، اور جن کے محبوب ہیں اعلیٰ حضرت۔ اور جب تاج الفہول نے دیکھا تو پوچھا فاضل بریلوی نے، حضرت یہ کون صاحب ہیں جن کا آپ نے ہاتھ چوما، قدم بوسی کیا، احترام کیا، بڑی عزت سے پیش آئے؟ تو تاج الفہول نے کہا، احمد رضا میری یہ پہلی ملاقات ہے، میں نے پہلے سے جانتا بھی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں پیر لوگ ٹھیجورچی لے کے نہیں نکلتے تھے، آتے جاؤ مرید ہوتے جاؤ، آتے جاؤ کرتے جاؤ، آتے جاؤ کرتے جاؤ، موقع اچھا مل گیا، حضرت آ گئے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا گورا گورا رنگ ہے، سفید سفید رنگ ہے۔ وہ زمانہ بزرگوں کا تھا نا، وہ سب آمیروں کا زمانہ تھا، تاجروں کا زمانہ نہیں تھا، آمیر کا زمانہ تھا، تاجر کا زمانہ نہیں تھا، امر پہ چلتے تھے، تجارت پہ نہیں چلتے تھے۔ تو ٹھیجورچیوں کا زمانہ تو اب آ گیا ہے، اب تو اگر چار عدد ہمارے دائیں بائیں نہیں ہے تو ہم تو کوئی مرید ہی نہیں ہوگا۔ ایک ہماری جھوٹی جھوٹی کرامت ہے، ایک ہمارے پچھلے واقعات جو ہم نے کبھی کیے نہیں انہیں دوہرائے، ایک ہماری ماں کے پیٹ کے حالات ہے، کتنے فرشتے آتے تھے ہماری اماں کے پاس، اور میں کس کا دادا، میرا دادا کیسا تھا، میرا نانا کیسا تھا، سب بولتے ہیں نانا کیسا تھا، اس کا بڑا دور ہے، یہ نہیں بتاتے تیری ہاں ہاں کیسی تھی، جب ہاں ہاں میں کوئی دم نہیں تو نانا میں کیا تھا، جیسے ہاں بھائی نا، ابھی ہاں سے پتا چلتا ہے کہ بنا ہے، نا سے پتا چلتا نہیں کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے، اور ڈبل ڈینائی کرتا نا نا، اب یہ کر ہاں ہاں، تو ہمارے تین اعلیٰ حضرت، ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ بے شمار اعلیٰ حضرت، جتنے بڑے بڑے حضرت ہیں سب اعلیٰ حضرت، جتنے بڑے بڑے حضرت اہل سنت کے بعد ہیں وہ سب اعلیٰ حضرت۔ اب ہم لوگ نہیں کہتے آپس، ہمارے پیر کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اسے بڑے حضرت، اس کے چھوٹے بیٹے کو چھوٹا حضرت کہتے، بڑے صاحب، موٹا بابا، چھوٹے بابا، بڑے بابا، چھوٹے صاحب، بڑے صاحب، یہ صاحب ہی تو حضرت ہے، اور بڑا چھوٹا کی عربی ہے اعلیٰ ادنا، تو چاہے کوئی ادنا ہو یا اعلیٰ، مگر توجہ چاہوں گا کہ تاج الفہول نے وہ دیکھا صفا و مروہ کی سعی میں جو احمد رضا نے نہیں دیکھا، اور جس کا اعتراف انہوں نے خود کیا، میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے روزے طیب صفا و حب رسول، ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، آنکھیں پہلے دلا وہ حب رسول، یہ طرف بھی۔ اور پھر تاج الفہول نے اجمیر شریف میں اشرفی میاں میں جو دیکھا وہ بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھا۔ کبھی تو پوچھا یہ کون ہے، تو تاج الفہول نے کہا احمد رضا میں نے ان سے پہلے ملاقات کی نہیں، دس از مائی فرسٹ میٹنگ، تو پھر آپ نے اتنا احترام کیوں کیا؟ ان کا جیسے میں نے اس کو دیکھا تو میں نے نام جانوں نہ کہوں، نہ مجھے ان کا آتا پتا، میں نے بس اتنا دیکھا کہ بغداد کا تاجدار، غوث الاقواس، قطب الاعلیٰ، مظہر کلی، انسان کامل، قطب الاقطاب، غوث العالم، غوث اعظم، محی الدین عبد القادر جیلانی کی شکل و صورت سے ملتا جلتا یہ انسان ہے، یہ ہم شبیہ غوث اعظم ہے۔ میں نے اسی شکل کو دیکھ کر اس شکل پر اپنی عقیدت اور عقل کو قربان کی، اور میں نے یہ اظہار احترام کیا۔ اب جب بات صورت کی تاج الفہول کے سمجھانے سے امام احمد رضا کی سمجھ میں آیا تو یہ بھی پرانی موروثی سنت ہے، طریقہ ہے کہ جب سمجھاؤ تب سمجھ میں آتا۔
اعلیٰ حضرت شریف النفس متبع سنت عالم شریعت و طریقت تھے، اشارے میں سمجھ جاتے تھے. اب تو موٹی موٹی کتاب لکھ ڈالو تب بھی نہیں سمجھتے. نہ وہ بے نفسی ہے، نہ وہ تقوی شعاری ہے، نہ جماعت اہل سنت کے اتحاد و یکجہتی کا کوئی ڈر ہے. تو جب چشم عقیدت سے، حسن محبت سے، کمال سپردگی سے، روح کی بالیدگی سے، کمال نیاز مندی سے اور اپنی پوری حقیقت پسندی سے جب امام احمد رضا نے اعلیٰ حضرت تاج الفہول کے سمجھانے کے بعد نظر ڈالی تو سمجھانے سے احمد رضا کی آنکھیں بدل گئی. امام احمد رضا کی چشم تحقیق چشم عقیدت میں بدلی. تحقیق و عقیدت کے حسین امتزاج جذبہ بنا. یہ جذبہ دل میں ابھرا، ذہن پر چھایا، باہر نکلا تو دو مصروں کے قالب میں ڈھل گیا. اور اشرفی ہے رقطائین ہے اس نے خوبا اے نظر کر دو پروردہ سے محبوبہ. اشرفی تیرا چہرہ یہ تو mirror of the beauties، آئینہ حسن خوبا اے نظر کر دو پروردہ. ارے تجھے تو 3 محبوبوں نے پالا ہے، 3 محبوبوں نے تم پر نظر کیا ہے. تو 3 محبوبوں کا پالا ہوا ہے اور 3 محبوبوں کا نکھارا ہوا ہے اور 3 محبوبوں سے فیض لیا ہے اور 3 محبوبوں کا نظر کرنا پروردہ ہے. پروردہ اسے کہتے ہیں جس کی پرورش 3 محبوبوں نے کی ہو. ارے محدث اعظم اکیلے پرورش کریں تو بیٹا شیخ الاسلام ہو جائے. اشرفی میاں تنہا پرورش کریں تو پوتا سرکار کلام مخدوم المشائخ ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک محدث کی پرورش، ایک مجدد کی پرورش اپنے بڑے بیٹے کو حجت الاسلام بنا دے، چھوٹے بیٹے کو مفتی اعظم ہند بنا دے، جب ایک عالم ربانی کی پرورش کا یہ عالم ہے تو اس علی حسین کے بارے میں کیا کہو گے جسے غوث اعظم نے پالا ہے، محبوب الہی نے پالا ہے. سبحان اللہ، 3 محبوبوں کا سبحان اللہ، 3 محبوبوں کا نظر کرتا. سبحان اللہ میاں. اشرفی میاں کی ذات میں تمہیں بغداد بھی نظر آئے گا، تمہیں دہلی بھی نظر آئے گا اور تمہیں کچھوچا بھی نظر آئے گا. کچھوچا سے دلی، آج بھی دلی محبوب الہی کی روحانیت کی راجدھانی ہے اور آج بھی دلی سیاسی نیتاؤں کی بھی راجدھانی ہے. آج بھی دلی ہندوستان میں جغرافیہ کی بھی راجدھانی ہے. سیاست کی راجدھانی دلی، راجنیت و پالیٹکس کی کیپٹل دلی، جغرافی آف انڈیا کی کیپٹل دلی، پاپولیشن آف انڈیا کی کیپٹل دلی، اینڈ اسپریچول آؤٹ لک کی بھی کیپٹل دلی. تو سنو، بغداد نے دلی کو چنا، دلی نے کچھوچا کو چنا اور مخدوم اشرف نے علی حسین کو چنا اور علی حسین نے مختار اشرف کو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، غازی ملت زندہ باد، اس سے سرکار کلا، زندہ باد، فیضان سرکار کلا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مخدوم سمنانی کا سلسلہ دوسرے، مخدوم سمنانی کے سلسلے پر فضل الہی کا ایسا تسلسل، تاریخ خاموش رہتی تھی اور خان وادے میں متسلسل و سال دیکھا تھا. ہسٹری کی بے چینی دور نہیں ہوتی. اس طرح بھی کیفیت میں تاریخ کے اوراق ہے، صفحے کے صفحے سالہ نکلے. 3 نسل کے بعد خان
وعدہ پتجھڑ کا شکار ہو گیا. مجھے بتاؤ اجمیر مقدس کی مرکزیت پر کس سنی کو انکار ہے؟ مگر ایک بھی متدین اور جید عالم اجمیر کے دامن میں دکھاؤ تو جانو. پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلیر شریف کی عظمت و مرکز عقیدت ہونے سے کس بے وقوف کو انکار ہے؟ مگر بتاؤ کہ کیا تم کلیر کی مقدس زمین پر اور جس پر جنت کی بہاریں نثار ہو ایسی ارض پاک پر ایک حافظ دکھاؤ. عالم تو بہت بڑی بات ہے. شاہ ولی اللہ کے علمی گھرانے میں آج استاد مطلق، مناظر اعظم، استاد الاساتذہ، امام علم و فن، امام منقولات و معقولات، علامہ فضل حق خیرآبادی کے خیرآباد کے علمی گھرانے میں آج دکھاؤ. بدایوں شریف اپنی عظمت رفتہ کی واپسی کے لیے مصروف عمل ہے. عظمت رفتہ کی واپسی کے لیے مصروف عمل ہے. اللہ ان کے علم میں عمل میں توانائی عطا فرمائے اور بجھے ہوئے سارے چراغ پھر روشن ہو. ہمیں خیرآباد میں بھی روشنی دیکھنی ہے، دلی کے اس مقدس گھرانے میں بھی دیکھنا ہے جہاں اندھیرا آیا چلا گیا، موسم بدلا، پتیاں جھڑ گئی اور ننگا پیڑ کھڑا. جو کچھ اس میں ہریالی تھی اسماعیل دہلوی اسے سکھانے چلا. لیکن مجھے بتاؤ مولانا منور الدین اور مولانا خیر الدین کے گھرانے میں، مجھے بتاؤ مفتی صدر الدین آزردہ کے گھرانے میں، مجھے بتاؤ مجدد الفیضانی کے گھرانے میں، مجھے بتاؤ کہ مخدوم غنوری کے گھرانے میں، مجھے بتاؤ کہ خواجہ اجمیر کے گھرانے میں. یہ کیا بات ہے کہ جب ہر گھرانہ 200 سال 300 سال کے بعد ویران ہو گیا تو یہ کچوچھا کا گھرانہ، یہ خانوادہ اشرفیہ پہ سدا بہار کیوں ہے؟ نہ نور العین کا جواب، نہ حسن کا جواب، نہ حسین کا جواب، نہ احمد کا جواب، نہ فرید کا جواب، نہ کل کا جواب، نہ آج ہے سرکار کلا کا جواب، نہ آج ہے شیخ الاسلام کا جواب. یہ پورا خانوادہ کیوں ہمیشہ ہر سینچری میں کیوں رہا لاجواب؟ یہ وہ اہم سوال ہے. علامہ نقی علی خان کے علم و فضل کا میں دل کی گہرائی سے معترف ہوں، مگر ان کے آباء و اجداد مغلیہ اقتدار کے تحت ایک رکن سلطنت بن گئے. تو رکن سلطنت کی ترقی اعمال کے مطابق رکن سلطنت سے وابستہ رہ کر دین کی خدمت کرنے والا گھرانہ اور ہے، اور سلطنت کے تخت و تاج کو لات مار کر اسلام کی خدمت کرنے والا گھرانہ اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، فیضان سرکار کلا، عرش سرکار کلا. جب عقل میں نور ہو، جب عقل میں پختگی ہو اور حصول شیء حصول صورت صحیح العقل کے قریب ہو، عقل توانا ہو، عقل صحت مند ہو، تو نسل چاہے جیسی ہو عقل سنبھال لیتی. نسل کی عصبیت، نسل کی ظلمتیں، نسل کی تاریکیاں، نسل کا عدم استحکام، نسل کی مجہولیت یا نسل کی عصبیت یا نسل کا تعصب یا نسل میں بھید بھاؤ یا نسل میں اونچ نیچ کا خیال، یہ تب
اچھی ہو، لیکن جب کسی کی عقل دب جائے تو نسل اوپر آ جاتی ہے۔ جب عقل مغلوب ہو تو نسل اوپر آتی ہے، اور جب عقل اوپر ہو تو نسل نیچے نیچے کام کرتی ہے، عقل کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ تو عقل کے کنٹرول میں جب نسل ہو تو امام احمد رضا بنتا ہے، حجت الاسلام بنتا ہے، تب وہ غزالی بنتا ہے، تب وہ رازی بنتا ہے، تب مفتی اعظم بنتا ہے، تب وہ استاد مطلق بنتا ہے، تب تاج الفہول بنتا ہے، تب وہ سیف اللہ المسلول بنتا ہے، تب وہ مقتدر ہوتا ہے، تب وہ مقتدر ہوتا ہے۔ جب عقل غالب ہوتی ہے تو علی کا فیصلہ دیکھو، عقل غالب ہوتی ہے فاروق اعظم کا فیصلہ دیکھو، عقل غالب ہوتی ہے ذوالنورین کا استقامت دیکھو، عقل غالب رہتی ہے حسن مجتبی کا اظہار دیکھو، جب عقل غالب رہتی ہے حسین کی آمادگی دیکھو، اور عقل غالب رہتی ہے تو امیر معاویہ کی صالحیت دیکھو، جب عقل غالب رہتی ہے تو عثمان غنی کی پاکیزگی دیکھو، جب عقل غالب رہتی ہے تو خالد کا سیف اللہ بن جانا دیکھو۔ لیکن جیسے ہی عقل دبنے لگتی ہے نسل کی عصبیت اوپر آنے لگتی ہے، نسل کی، جس میں تم یزید کو دیکھو، مروان کو دیکھو، تمام متعصبین کو دیکھو، تمام عصبیت زدہ لوگوں کو دیکھو، مقدمہ ابن خلدون پڑھ کر کے عصبیت کی تاریخ کی پڑھ ڈالو، عصبیت کا مزاج پڑھ ڈالو، عصبیت کو دبا دو تو عقل دبا دے، عقل دبا دے تو اورنگزیب بن جاتی ہے، تو آدمی اورنگزیب بن جاتا ہے، عالمگیر بن جاتا ہے، فاتح ہند بن جاتا ہے۔ عقل دبا دے، نسل کو عقل دبا دے تو اورنگزیب عالمگیر بنتا ہے، اور یہی عقل دب جائے تو پھر وہ اکبر بن کر اکبر ہو جاتا ہے، دین الہی چلانے لگتا ہے۔ تو ہمارا اختلاف چھوچے مقدسہ کی لڑائی ان لوگوں سے نہیں ہے جن کی عقل بلند ہے، ہم تو محروم العقل سے پریشان ہیں، اور پریشانی کی حالت میں اپنی نظر خاندان پر ہے۔ سرکار کلام جب لوگ بلا وجہ پریشان کرے تو کیا کرو؟ تو فرمایا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، تم صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہے۔ صبر کیا حسین نے، شہید اعظم ہوئے، صبر کیا زین العابدین نے، عابد اعظم ہوئے، صبر کیا بزرگان دین نے، اولیاء اللہ بن گئے، صبر کیا عبد القادر نے، غوث اعظم بن گئے، صبر کیا حسن زنجانی نے، غریب نواز بن گئے، صبر کیا مخدوم اشرف نے، محبوب یزدانی بن گئے، صبر کیا علی حسین نے تو ہم شبیہ غوث اعظم بن کر چمکے، صبر کیا مختار اشرف نے تو سرکار کلا بن کر کے چمکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، عرص سرکار کلا، فیضان سرکار کلا۔ ساتھ دیتے ہیں تو اس کی نماز نہیں دیکھتے، اس کا صبر دیکھتے ہیں۔ ایمان والوں نے حسین کا جب ساتھ دیا تو یزید کی نماز کو دیکھ لیا تھا، مگر صبر حسین کے ساتھ تھا، کیونکہ جس کے ساتھ صبر ہوگا خدا بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جہاں صبر ہوگا اللہ وہی ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے مرشد کامل تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ مقتدی اہل سنت سید مختار اشرف اشرفی جیلانی نے صبر کرتے رہے، بچپن میں صبر کیا، باپ کا سایہ تھا، صبر کیا، دادا نے ذمہ داری دی، صبر کیا، نانو صاحب حالات تھے، صبر کیا، نمو اپنے پڑھائی بنتے گئے، صبر کیا، دور کے لوگ دھوکہ دیتے گئے، صبر کیا، دین پھیلاتے رہے، مسلک پھیلاتے رہے، مسلک پھیلاتے رہے، مخدوم کا مشن چلاتے رہے، کبھی بہار میں نظر آئے، کبھی گجرات میں نظر آئے، کبھی مہاراشٹر میں نظر آئے، شمال سے غرب تک، اتر سے دکن تک، پورب سے پچھم تک اسلام پھیلاتے رہے، افریقہ کے صحراؤں میں گئے، یورپ کے ملکوں میں گئے، اسلام پھیلاتے رہے، گالیاں سنی، صبر کیا، برائیاں سنی، صبر کیا، نسب پہ حملہ سنا، صبر کیا، آل اولاد پر اٹیک سنا، صبر کیا، ان کے آبا و اجداد کو گالی دی گئی، صبر کیا۔ میں نے کہا حضور ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے، آپ کے اشارے پر نہ جانے کتنی گردنیں کاٹی جا سکتی ہے، نہ جانے کتنے گھروں کو ویران کیا جا سکتا ہے، مجھے اجازت دیجیے جس سے آپ کا دل ٹوٹا ہے، اگر وہ بہت بڑے گھرانے کا بھی بیٹا ہوگا تو اسے اٹھوایا جا سکتا ہے، آپ کے قدموں میں جھکایا جا سکتا ہے، آپ کے چپلوں میں اسے لایا جا سکتا ہے۔ ابھی بھارت میں کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو مخدوم اشرف کی انجمن سے آنکھ لڑا لے۔ ابھی دنیا میں کسی مرد نے ایسے بیٹے کا باپ
गौसे आदम हो ऐसा जन्म नहीं दिया है, मगर सरकार कला ने कहा यही तो सब्र है कि हाथ में तलवार हो और गाली देने वाले की गर्दन महफूज हो। यही तो सब्र है कि जेब में दौलत हो और हमारी तरफ से कोई बुराई छापी ना जाए। अगर कि छौछा के आला हजरत को गाली दी जा रही है उन्हें देने दो, मगर बरेली के आला हजरत को हम गाली नहीं देंगे। वो हमारे आला हजरत है, वो हमारे हुज्जतुल इस्लाम है, वो हमारे मुफ्ती आजम है। अगर ये मुहद्दिस आजम को गाली देते हैं इन्हें देने दो, हम मुफ्ती आजम को गाली नहीं देंगे। वो हमारे मुफ्ती आजम है, वो हमारे मजहबी रहनुमा है। नहीं नहीं, तुम सब्र करो। हाथ में तलवार है मगर तलवार चलाओ नहीं। तुम्हारे पास इल्म है उसकी घाव जमाओ नहीं। तुम्हारे पास दौलत है इससे तुम छपवाओ नहीं। सब्र करो, सब्र करो। मैंने पूछा तलवार हाथ में है, ताकत हाथ में है, इशारा कर दिया जाए तो इनका एड्रेस नहीं मिलेगा। कहिए तो इन्हें यूरोप के किसी भी मुल्क में बंद करवाया जा सकता है और चैलेंज करें तहरीरी तौर पर तो ये भी कराया जा सकता है। फरमाया नहीं नहीं, इन्हें लंदन में घेरने की जरूरत है, न हालैंड में पकड़ने की जरूरत है, न इंडिया में इनकी गर्दन पकड़ने की जरूरत है। बेटे तुम सब्र करो, मेरे खुलफा सब्र करो, मेरे मुरीदों सब्र करो। मैंने पूछा ये तलवार हाथ में है इसे इस्तेमाल न करो, इल्म है उसे इस्तेमाल न करो, अमल है उसे इस्तेमाल न करो, ताकत है दौलत है उसे इस्तेमाल न करो। कहा सुनो तुम सब्र करो, बस सब्र करो, इसलिए कि अल्लाह दौलत वालों के साथ नहीं है, तलवार वालों के साथ नहीं है, सब्र करने वालों के साथ है। मेरा मुर्शिद आखिर तक अपने मुरीदों को ये हिदायत देता रहा कि सब्र करोगे तो साबिर हो जाओगे, और जब साबिर हो जाओगे अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। देखना मुझे गालियां देने वाले दे रहे हैं और अल्लाह जब मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है तो खुदाई मेरे साथ, खुदाई मेरे साथ है। ये रब का करम है जो उसके इरशाद